ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا کھیل کا آخری راؤنڈ شروع ہونے والا ہے؟ کیا عمران خان ایجیٹیشن شروع کرنے والے ہیں؟ کیا حکومت نے تہیہ کر لیا ہے عمران خان کو نااہل اور نظر بند کرنے کا؟ دارالحکومت میں بیشتر لوگوں کو یقین ہے کہ اس ہفتے میں عمران خان کو الیکشن کمیشن نااہل قرار دے دے گا، اور یا کہ یہ قرار دے سکتا ہے اور انہیں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا جائے گا ایجیٹیشن کو روکنے کے لیے۔ اس کے لیے بہت تیاری کر لی گئی ہے، 1100 کنٹینر مہیا کر دیے گئے ہیں، ڈرونز کا بندوبست کیا گیا ہے، خندقیں کھودی جائیں گی، ہیلی کاپٹرز کا بندوبست کیا ہے، آنسو گیس کے گولے جمع کیے گئے۔ پولیس کی تعداد محدود ہے، لیکن اگر رینجرز کی مدد انہیں حاصل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے، اور عمران خان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر روکنا شاید ممکن ہو جائے، لیکن اس کے دیر پا اثرات شاید اچھے نہیں ہوں گے۔ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سارے بڑے کھلاڑی کنفیوز ہیں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ معیشت جو ہے وہ یعنی بڑی نازک صورتحال میں، اس کے باوجود کہ اشارہ ملا ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک 2.5 بلین ڈالر دے دے گا قرض کے طور پر، جو کوئی 575 ارب روپے کے قریب بنتے ہیں، یا اس سے کچھ 10-20 ارب روپے کم یا زیادہ ڈالر کی قیمت پہ منحصر ہے، اور سیلاب زدگان کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تو عارضی ریلیف ہوگی یہ، اور پھر اس میں یہ اہتمام بھی کرنا ہوگا کہ کرپشن نہ ہونے پائے، کیونکہ سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں سے خاص طور پہ، اور پنجاب اور پختونخوا میں بھی کسی نہ کسی حد تک اس کا اندیشہ تو ہے۔ اس کے لیے ایک نیشنل مانیٹرنگ ٹیم بنانی ہوگی جس میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی شامل ہوں۔ اس کو بالکل شفاف رکھنا ہوگا، اور اگر ہم اس کو شفاف رکھنے میں کامیاب رہے بڑی حد تک تو مزید مدد بھی مل سکتی ہے۔ اگرچہ سیلاب زدگان کے مسئلے کا حل میرے خیال میں تو وہی ایک ہے جو مدینہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے کیا تھا۔ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے خوشحال لوگ ایک یا ایک سے زیادہ خاندانوں کی ذمہ داری قبول کریں۔ سندھ میں اور انٹیریئر بلوچستان میں اور ڈیرہ غازی خان میں، تینوں میں غربت کی سطح بہت بلند ہے، اور ایک خاندان کو سروائیول کے لیے 20-30 ہزار روپے کافی ہیں اناج کے لیے۔ مکانوں کا مسئلہ تو الگ ہے اور وہ فوری حل بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ظاہر ہے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ لیکن اگر کشیدگی باقی رہتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کا اندیشہ ہے، تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ تازہ ترین سروے یہ کہتا ہے، 51% لوگ یہ کہتے ہیں، IRIS کا سروے ہے، اور بظاہر اس کو دیکھا جو ہے تو وہ قابل اعتماد لگتا ہے کہ 51% لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں، 21% لوگ یہ کہتے ہیں نواز شریف نکال سکتے ہیں۔ میرا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی، خواہ یہ قدر تاخیر سے ہو، یعنی اگلے مہینے کے شروع میں ہو، اپریل میں تو گندم کی کٹائی ہوتی ہے، مارچ میں اگر ہو جائے تو استحکام آنا شروع ہو جائے گا، لیکن کشیدگی بھی کم کرنی ہوگی، جس کے لیے پس پردہ کوششیں کرنی ہوں گی، اعلانیہ نہیں، اور دونوں فریقوں کو لچک پیدا کرنی ہوگی، عمران خان کو بھی اور حکومت کو بھی، اور حکومت کے خیر خواہوں اور سرپرستوں کو بھی۔ صورتحال یہ ہے کہ کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے، اور گندم کا اندیشہ ہے کہ اچھی فصل نہیں ہوگی۔ تو اس صورتحال میں سیاسی استحکام بھی نہ ہو اور کشیدگی بھی بڑھتی چلی جائے اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی نہ ہو تو کیا حاصل ہوگا؟ خرابی بڑھتی جائے گی اور ہم بالکل ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ دنیا کو آپ سے کچھ زیادہ ہمدردی نہیں، امریکہ سے تعلقات کچھ بہتر ہوئے ہیں، امریکی تھنک ٹینکس نے بھی ریلائز کیا ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ میں ریلائز کیا ہے کہ پاکستان کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن چینیوں کے اب بھی تحفظات لگتے ہیں۔ امریکہ سے تعلقات ضرور بہتر بنائیں، مگر سی پیک کی رفتار تیز کرنی ہوگی، فوری طور پر نہ صحیح تو اگلے چند مہینوں میں۔ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور مقامی سرمایہ کار بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کسی قدر کلیئرٹی آئی ہے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کے معاملے میں، اور جو نام لیا جا رہا ہے زیادہ تر، اگر اسی پہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے اور وہ اپنا چارج لے لیتے ہیں 30 نومبر کو، تو جو چیزیں اس پہلو سے تو بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی۔
لیکن میں بار دیگر کہتا ہوں، بار بار کہوں گا کہ کشیدگی کم کیے بغیر اور معیشت کی اصلاح کیے بغیر اس کے لیے کم از کم ابتدائی اقدامات کیے جائیں، چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب کا واضح نہیں ہے اب یہ کہ وہ ایجیٹیشن کریں گے یا جیلیں بھریں گے۔ جیلیں بھرنے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پنجاب اور پختونخوا میں ان کی اپنی حکومتیں ہیں، تو کیا ان کی اپنی حکومتیں لوگوں کو گرفتار کریں گی؟ اسلام آباد میں تو کوئی جیل ہی نہیں ہے، اور یا وہ یہ ہے کہ ایجیٹیشن کریں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ کشیدگی اپنے عروج کو پہنچ جائے گی۔ دیکھیے، یہ حکومت کو اس کے یہ بات ہے، اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ دباؤ ایک حد تک ہوتا ہے، خوف کی ایک عمر ہوتی ہے، خوف ختم ہو جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر خدا نخواستہ سری لنکا میں جیسے احتجاج ہوا، جیسے بعض اور بہت سے ملکوں میں ہوا ہے پچھلے ایک سال کے دوران، تو وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا خرابی کا ایک بڑا باعث ہے۔ بار بار میں نے اس پہ زور دیا ہے، گزارش کی ہے کہ آزادی تو پوری ہونی چاہیے، لیکن آزادی ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے سوشل میڈیا کو چند دن کے لیے بند کرنا پڑے تو بند کر دینا چاہیے، کشیدگی دور کرنے کے لیے ایک منصوبے کے تحت۔ اگر لوگ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر تبصرے کریں گے تو خرابی پیدا ہوگی۔ اس کا کوئی نہ کوئی، چین اور ایران اور عرب ممالک کے سوشل میڈیا کے بغیر رہ رہے ہیں، ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر اگرچہ، لیکن وقفہ تو کیا جا سکتا ہے، اس کے قواعد تو مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، پوری آزادی لیکن ڈسپلن کے ساتھ۔ ڈسپلن کے بغیر آزادی جو ہے، وہ اقبال نے کہا تھا کہ آزادی افکار ابلیس کی ایجاد، یہ وہ آزادی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی قرینہ طے کرنا ہوگا، عالی ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، حکومتوں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور اپوزیشن کو بھی جو حکومت سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ مقبول ہے، کہ یہ بد زبانی جو ہے بند کی جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی ایک گالی کے جواب میں 2 گالیاں دے دے تو گناہ کبیرہ ہے، یعنی جواباً گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور کجا یہ کہ آپ فری فار آل کر دیں اور جو کچھ جو کہنا چاہتے ہیں لوگ کہتے چلے جائیں، یہی فتنہ ہے۔ اور فتنہ کے بارے میں کہا کہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، حالانکہ قتل کی سزا جہنم ہے اور خدا کا دائمی غضب ہے۔ بات یہ ہے، میرے خیال میں ساری خرابی تجزیے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو نقطہ نظر ہے، خواہ وہ عمران خان صاحب کا ہو، خواہ وہ حکومت کا ہو، کہ مخالف فریق کو مٹا دیا جائے گا، جیسے خان صاحب کہتے ہیں بار بار، اور محترمہ مریم نواز نے کہا کہ میری تو زندگی کا مشن یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، تو تباہ کرتے آپ جس آدمی کو 51% یہ اس کے ووٹر ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ وہی کرائسس سے نکال سکتا ہے، تو آپ اس کو ختم کیسے کر سکتے؟ کوئی بھی کسی کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ پروردگار عالم کا کام ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کہ وہ کسی کو فنا کرتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے یا موت دیتا ہے۔ ویسے تو ہر گروہ کے لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے موت لکھی ہے، لیکن کوئی کسی کو مٹا نہیں سکتا۔ کوئی نہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہوگا۔ ورکنگ ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ کوئی قواعد و ضوابط طے کرنے ہوں گے اور اس کی سبھی کو پابندی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور خاموشی سے مفاہمت کے لیے کام کریں۔ عمران خان صاحب کو سازگار ہے، الیکشن کچھ دن کے بعد ہو جائیں تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی مقبولیت بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ اور یہ کانٹوں کا تاج ہے جسے پہننے کے لیے انہیں بےتاب نہیں ہونا چاہیے، اور جذبہ انتقام سے کوئی معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، زندگی کس چیز میں ہے؟ زندگی امن و امان میں ہے، استحکام میں ہے، قوموں کا فروغ علم میں ہے، اور ٹھہراؤ میں ہے، اور امن میں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم فہم و فراست رکھتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی قصاص میں رکھی گئی، یعنی اگر جرم ہو تو اس کی سزا دی جائے، جتنا جرم اتنی سزا۔ یہ جو جذبات سے مغلوب ہیجان کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اور تقریباً سبھی کا یہی حال ہے، میڈیا کا بھی یہی حال۔ آج کے اخبارات دیکھ کے میں دنگ رہ گیا کہ وہ فیک آڈیو لیکس ہیں، اور اس کو زیادہ ایک آدھ اخبار کے سوا سب نے اس کو خبر کے طور پر پیش کیا۔ خبر تو یہ ہے کہ وہ فیک ہیں، اور یہ جو آڈیو لیکس کا کھیل ہے، یہ دراصل تو گالی گلوچ کا، گالم گلوچ کا کھیل ہے، اور گالم گلوچ کی جنگ میں تو کبھی کوئی فاتح ہوا نہیں، کبھی ہو نہیں سکتا۔ کوئی ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے۔ ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے، اور ہم اتنی لاپرواہی کا اور ہیجان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ قومیں جب ادوار میں پڑتی ہیں، مشکلات میں پڑتی ہیں، تو تبھی
ان کے لیے زندگی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ امکانات پیدا ہوتے ہیں ہوش مندی سے، تأمل سے، تدبر سے۔ بزدلی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن مہم جوئی اس سے بھی بدتر ہے۔